محنت کشوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب میں مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مشتاق حسین شاہ صاحب، چودھری سجاد احمد صاحب اور میرے لیبر ونگ کے تمام عہدیداران، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ مجھے تو پتا نہیں تھا لیبر ونگ والوں کے مسلم لیگ نون کا اتنا متحرک لیبر ونگ ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ لیبر ونگ کا پہلا ایسا کنونشن ہے، میرا خیال ہے۔ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک کے جو محنت کش ہیں، ہمارے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے ملک کے جو مزدور ہیں، ان کا اتنا بڑا نمائندہ ونگ اور اتنا متحرک ونگ پی ایم ایل این میں موجود ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے شاباش۔ اور جب سید مشتاق شاہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ میسج بھیجا لندن کہ وہ الحمرا ہالز میں کرنا چاہتے ہیں لیبر ونگ کا فنکشن لیبر ڈے کا، تو میاں صاحب نے کہا کہ مریم ضرور آئے گی، لیکن آپ سب لوگ مسلم لیگ نون میں اپنے گھر کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں، ہم خود آپ کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو مہربانی مشتاق صاحب، آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے، اور لیبر ونگ کے جتنے بھی عہدیداران موجود، ذرا لیبر ونگ کے عہدیداران ہاتھ کھڑا کریں میں دیکھوں۔ واہ ماشاءاللہ۔ جس جماعت کا لیبر ونگ اتنا سٹرونگ ہے، اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی اور اس ملک کی معیشت کو آنچ نہیں آ سکتی انشاءاللہ۔ مشتاق صاحب، آپ اس کو لیبر ونگ کو اور زیادہ سٹرینتھن کریں، اس میں جو ملک کے محنت کش ہیں، اس ملک کے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور، آپ ان کو اور زیادہ مسلم لیگ نون کے فولڈز میں لے کر آئیں اور اپنے اس ونگ کو اور زیادہ متحرک کریں اور ملک کے کونے کونے تک اس کو آپ پہنچائیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا۔ اچھا، ابھی مل کے نعرے لگائیں گے، ابھی ذرا بات سن لیں، مجھے باتیں کرنی ہے، ذرا بات سن لیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ان کی آواز آ رہی ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، پلیز تشریف رکھیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اتنے مشکل اور سخت معاشی حالات کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو منیمم ویج ہے اس کو 35,000 تک مقرر کیا ہے، اور مجھے امید ہے اور میں یہ آپ کا میسج ان تک پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ 40,000، کم از کم 40,000 ہونا چاہیے۔ یہ بات میں انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، اور میں کوشش بھی کروں گی۔ یہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے چلنے میں مزدور کا ہاتھ ہے، اتنا شاید محنت کسی اور کی نہیں ہے۔ ابھی میں سعودی عرب عمرے کے لیے گئی میاں صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے پاکستانیوں کو محنت کرتے دیکھا، میں نے ان کو سڑکیں بناتے دیکھا، میں نے ان کو کارخانوں میں کام کرتے دیکھا، میں نے ان کو جو حرمین شریفین ہے وہاں پر دیکھا، اتنی جاں فشانی سے، اتنی محنت سے، اتنی لگن سے کام کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں پاکستان، جتنا پوٹینشل پاکستان میں ہے، جتنا پوٹینشل پاکستان کی معیشت میں ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہیں، اگر پاکستان نواز شریف صاحب کے ویژن پر چلے
اور اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے تو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو باہر جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 2017 کی بات ہے. 2017 کی بات ہے کہ روٹی 2 روپے کی تھی، مزدور بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، مزدور کے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوتے تھے، دودھ پیتے تھے، اسکول جاتے تھے، مہنگائی کم تھی، سبزیاں پھل سارے جو ہے وہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کی استطاعت سے باہر نہیں تھے. ملک میں ترقی آ رہی تھی، ملک میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن رہا تھا، ملک کے اندر جو ہے وہ سڑکیں بن رہی تھی، سڑکوں کے جال بن رہے تھے، ملک کے اندر موٹر ویز بن رہی تھی، کارخانے لگ رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو رہی تھی اور معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی. بلکہ دنیا کی پہلی کامیاب ترین معیشت جو 20-25 کامیاب ترین معیشت تھے ان میں شمار ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت کا. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2017 کی بات ہے جب آپ کا نمائندہ نواز شریف وزیر اعظم تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو بھی کام وہ کر رہا تھا اس کا صلہ مزدور کو پہنچ رہا تھا. لوگ بھوکے نہیں مر رہے تھے، لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ ترقی میں ہاتھ مزدور کا ہے اور مزدور کو روٹی نہیں ملتی آج. اور آج میں نے سنا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ریلی نہ نکالو، تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو، مزدور کا بھلا ہو جائے گا. تم سازشی طریقوں سے اپنے اقتدار کے راستے کھولنا بند کرو، مزدور کی روٹی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بالکل خدا لگتی بات کہہ رہی ہوں، اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کے عوام کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کی ترقی میں ایک شخص حائل ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اور میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا سیاسی مخالف ہے، سیاسی تو وہ نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے. جو ہمارے مذہب کے اندر فتنے کی ڈیفینیشن ہے نا، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عمران خان پہ فٹ آتی ہے. ملک کی ترقی میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، میں جیت جاؤں میں تب ملک کی تباہی کروں گا، میں ہار جاؤں میں تب ملک کو چلنے نہیں دوں گا. اس شخص کا نام ہے عمران خان. خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کرو. وہ بھی وقت تھا نا، میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ بھی وقت تھا نا جب ڈالر 97, 98 اور 100 روپے کا تھا. وہ وقت تھا نا. اور 2013 سے لے کر 2018 تک، 2017 تک جب نواز شریف صاحب آفس میں تھے، پرائم منسٹر تھے، آٹے کی قیمت انہوں نے مزدور کے لیے 35 روپے سے بڑھنے نہیں دی. چینی کی قیمت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزدور کے لیے 50 روپے سے بڑھنے نہیں دی. سبزیوں کی، پھلوں کی قیمتیں انہوں نے مزدور کے لیے بڑھنے نہیں دی. وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس ملک کا غریب اور مزدور جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے. اور اس ملک میں جو سڑکیں بن رہی تھی، جو موٹر ویز بن رہی تھی، جو میٹرو بس بن رہی تھی، جو اورنج لائن بن رہی تھی، جو ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو اور غریب کو ہو رہا تھا. پھر کس کو تکلیف ہوئی؟ کس کو تکلیف ہوئی؟ آج اگر 2 روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، تو کس کو الزام دینا ہے؟ آج اگر وہ 97 پہ جو ڈالر تھا آج جو 297 روپے کا ہے، تو کس کو الزام دینا ہے؟ 280 روپے کا ہے، کس کو الزام دینا ہے؟
صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے، پورا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. اور میں ابھی وہ بات کروں گی، وہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، یہ ملک پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے. یہ بات آج مجھے کرنی پڑے گی، اور یہ بات مجھے آپ سے کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کون کر رہا ہے، آپ کے ملک کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کے کون کھا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو گینگ ہے تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، آواز اٹھائی، اس کے بعد بار کاؤنسلز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. پہلے تو عوام کے سامنے یہ آنا چاہیے نا کہ جنرل باجوہ صاحب، جس کو آپ میر جعفر کہتے تھے، جانور کہتے تھے، جس کو آپ غدار کہتے تھے، اس کے کہنے پر آپ نے اسمبلی کیوں توڑی؟ اور کیا اسمبلی توڑنے تک پلان تھا؟ نہیں، پلان آگے تک تھا کہ تم اسمبلی توڑو، یہ 3 الیکشن دے گا. آج جب نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، نیا جنرل الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے، تو اب RTS نہیں بٹھا سکتے تو عمران خان کے سہولت کاروں نے اس کو لانے کا یہ منصوبہ بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ اب تمہارا، وہ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو گیا، یہ منصوبہ تمہارا کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج بھی دیکھو میرے بھائیوں، آج بھی دیکھو میری بہنوں، ایک بات غور طلب ہے، پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار جو ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن عمران خان کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھو، قدرت کا مکافات عمل دیکھو. جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا، آج اس کا اپنا بیٹا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. ثاقب نثار کا بیٹا، اس کی آڈیو ہم نے سنی، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی کو جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے PTI کے ٹکٹ کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر 1 کروڑ 20 لاکھ سے کم لیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. چور کا بیٹا چور. اور دیکھو، اور نہ صرف یہ کہ چور کا بیٹا چور، لیکن کیسی چوری کی ٹریننگ والد صاحب نے دی ہوئی ہے. اور ابھی ریٹائرڈ ہے. سوچو جب یہ ثاقب نثار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا ناانصافی کرتا ہوگا. تو آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے، ثاقب نثار صاحب بتاؤ، اگر ایک ٹکٹ کے تم 1 کروڑ 20 لاکھ لے سکتے ہو تو پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا؟ مجھے بتاؤ آج. اور آپ کو یاد ہوگا جب میرے خلاف ثاقب نثار کی کوئی وہ آڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا کہ مریم کو ٹھوک دو، یعنی کہ مریم کو اڑا دو، مریم کو مار دو، کیونکہ وہ تمہارا چہرہ روز آ کے عوام کے ساتھ ایکسپوز کرتی ہے. اس کو ٹھوک دو کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ مریم بڑی سخت زبان بولتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی. تو آج اس کے بیٹے کی آڈیو میں اس کے بیٹے کی زبان سنی آپ نے؟ شرم سے سر جھک جاتے ہیں. باہر سے پڑھ کے آیا ہے وہ بھی ہمارے خرچے کے اوپر، اور اس کی زبان سنے ذرا. گالی دیے بغیر اس کی کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف نے جب کہا تھا میں نے اپنا فیصلہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا، تو آج نواز شریف صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ خود بھی ان کے ساتھی بھی بول رہے ہیں اور ان کے بچے بھی بول رہے ہیں.
اور اس ملک کا حال دیکھو. دنیا کے مہذب ملکوں میں جو ترقی کرتی ہوئی قومیں، وہاں پر عدالتوں میں جا کے دیکھو، وہاں پر کانسٹیٹیوشن پہ فیصلے ہوتے ہیں، آئین پہ فیصلے ہوتے ہیں، قانون پر فیصلے ہوتے ہیں، میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں. یہاں کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہاں فیصلے ساسوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے دامادوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے رشوتوں پر ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ آج اگر مزدور کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آج اگر پاکستان کی ترقی خواب ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر 1.25 کروڑ میں انصاف بک رہا ہے. اور آپ دیکھو، میں نے کہا نا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا. وہاں پلاننگ یہ ہو رہی ہے. ثاقب نثار اور عمران کا وکیل خواجہ طارق رحیم وہاں کیا کہہ رہے؟ وہ کہہ رہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ کا پرچہ دیں گے. تم فکر نہ کرو. مطلب اگر کوئی پہلے ہم ناانصافی کریں گے، سازش کریں گے، کوئی بولے گا تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ کا پرچہ دے. جتنے پرچے مرضی دینے دو، ہم یہ بھگت کے آئے ہیں سارا کچھ. اب تمہاری باری ہے. اور دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ چیف ساس کہہ رہی ہے، اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ میں عمران کے لاہور کے جلسے میں گئی تھی، لاکھوں لوگ تھے. تو لاکھوں لوگ تھے، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں لوگ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ذرا دیکھیں تو صحیح. اور پھر جب یہ آڈیوز باہر آئی تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی کانورسیشن ہے، کسی کی ذاتی باتیں یہ کیوں ٹیپ ہوئی اور یہ کیوں سامنے آئیں. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی کی ذاتی گفتگو ٹیپ کرنے کا کسی کو حق نہیں، لیکن یہ ذاتی گفتگو نہیں جس میں ملک کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں، وہ ذاتی گفتگو نہیں ہوا کرتی. جو چیف خواجہ طارق رحیم صاحب کی وائف ہیں، وہ گاجر کا حلوہ بنانے کی ترکیب نہیں ڈسکس کر رہی تھی ذاتی گفتگو کے اندر. وہ بتا رہی تھی کہ سازش کس طرح ہونی ہے اور عمران کو کس طرح واپس لے کر آنا ہے. یہ ذاتی گفتگو نہیں ہوتی. آپ کے پاس کیونکہ ان آڈیوز کا جواب نہیں ہے، ان آڈیوز کے اندر جو اتنے بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں ان کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب آپ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ آڈیوز کیوں ریلیز ہوئی. آپ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا گھر کا ہر فرد شامل ہے ان فیصلوں میں اور ان سازشوں میں. آپ کو قوم کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو 22 کروڑ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو اس ملک کے مزدوروں کو، بھوکے مزدوروں کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ دیکھو یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو گینگ ہے، یہ کس کو لانا چاہتا ہے؟ جو آر ٹی ایس بٹھا کر جب حکومت میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے تعلقات پوری دنیا سے تباہ کر دیے. آج جہاں بھی شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ گارنٹی دو کہ عمران خان تو واپس نہیں آئے گا. ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑا دیا، یہ تھا اس آدمی کا ویژن. آج اس کی لائی ہوئی مہنگائی اور تباہی کو ہم ٹھیک کرنے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں. وقت لگے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن پاکستان اس بحران سے باہر آئے گا. اور میں عمر عطا بندیال صاحب بینچ سے یہ پوچھ کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ ایسے شخص کے لیے یہ کر رہے ہو جس کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی ہے؟ آپ صرف اس لیے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس احسن کو آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے کیونکہ آپ کی سپریم کورٹ میں آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگ اس 3 ممبر بینچ کی شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے، یہ ان کی اگلی تقرریاں روکنے کی ہے. کیونکہ یہ جو سب ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا بندہ نہ آیا تو ان کی جو پوچھ گچھ ہے وہ شروع ہو جائے گی.
یہ سب احتساب سے بچنا چاہتے ہیں سمیت عمران خان. آپ دیکھیں عمران خان تو آپ کو نظر آ جاتا ہے نا, وہ کالی بالٹی سر پہ پھینک کے روز جان نکل پڑتا ہے. یقین مانو بطور سیاسی ورکر مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے وہ اب کالے ڈبے میں اپنا منہ ڈال کے تو آ جاتا ہے. یہ جو مناظر ہے نا, یہ کالی بالٹی, کالا ڈبہ, اس میں 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں, یہ دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے. لیڈر سینہ تان کے پیش ہوتے ہیں. لیڈرز اپنے ورکرز کے آگے, اپنے کارکنوں کے آگے, اپنے عوام کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے, منہ پہ کالا ڈبہ پہن کے نہیں آتے. کس شخص کو تم ہمارے سروں پر دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو جو جب نشہ کرتا ہے جب استعفے دیے تو عدالت پہنچ گئے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. اب عدالت جا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں. پہلے اسمبلی توڑی اور بڑی رونق کے ساتھ توڑی, اب سپریم کورٹ جانے والے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں بحال کی. کیوں کیے جائیں بھائی؟ یہ ملک تمہارے والد صاحب کا ملک ہے. اس ملک کے مالک تم نہیں ہو. اس ملک کا مالک تمہارا منشیات زدہ دماغ نہیں ہے. اس ملک کے جو مالک تمہارے سہولتار نہیں ہے. اس ملک کے جو مالک ہیں وہ 22 کروڑ عوام ہیں. اور آپ یہ دیکھو, اور نواز شریف کو باہر رکھ کر دیکھیں, جب نواز شریف کے ساتھ ظلم کرنا تھا, ناانصافی کرنی اس ملک میں کتنی آسان ہے کہ اس کے لیے بلیک لا ڈکشنری آ جائے تو نواز شریف آفس سے باہر. کتنی بیٹے سے تنخواہ, جھوٹی تنخواہ, خیالی تنخواہ, وزیر اعظم دفتر سے باہر. اور جب اسی زیادتی کو, ناانصافی کو, گواہیوں کے باوجود جو ناانصافی کرنے والے جج تھے ارشد ملک مرحوم, انہوں نے خود گواہی دے دی. لیکن اس ملک میں ناانصافی کرنا آسان ہے, اسی ناانصافی کو انصاف میں بدلنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا نواز شریف, اس لیے نواز شریف کے 75 سالہ دور میں, ایک منٹ, پاکستان کے 75 سال کی عمر میں نواز شریف کے 9 سال نکال دو, کیا بچتا ہے پیچھے؟ کھنڈرات بچتے ہیں پیچھے. اس ملک سے بجلی کے منصوبے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اورنج بس, اورنج لائن جو ہے, میٹرو بس جو ہے, کیا بچتا ہے پیچھے؟ کھنڈرات بچتے ہیں. نواز شریف نے, اگر دیکھو نواز شریف کے 9 سال میں نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اتنا کچھ دیا, تو پاکستان کے جو پیچھے 65 سال بچتے اس میں کیوں نہیں کسی نے کچھ کر لیا؟ یہی تکلیف ہے. کیونکہ نواز شریف آتا ہے تو اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے, مزدور کی روٹی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے جب وہ RTS بٹھا کے آتا ہے تو وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے. وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے پنکی پیرنی, وہ ایک الگ دکان کھول لیتی ہے. ایک فائل کے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں وہ رشوت میں لیتی ہے. اور ایک فائل پہ دستخط کے لیے وہ کہہ رہی تھی فون پہ کہ تم نے 3 کیرٹ کی انگوٹھی دی, تو تمہیں 3 کیرٹ کی انگوٹھی پنکی پیرنی کو کیسے دے سکتی ہوں؟ کم از کم 5 کیرٹ کی تو دو. تو بات
بات یہ کہ جس کو چور چور کہا وہ صادق اور امین نکلا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا ثابت کیا, اور جو چور چور کہنے والے تھے ان کی اولادیں بھی چور نکلی. اب آپ کو پتا چلے, میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ اصل سسیلین مافیا کون ہے, اصل گاڈ فادر کون ہے اس ملک کے؟ یہ وہ ہیں جو سازشی گٹھ جوڑ ہے, جنہوں نے پیسے بنائے بھی ہوئے ہیں, کھائے بھی ہوئے ہیں, کھلائے ہوئے ہیں. یہ کوئی نیک نام کا بندہ اس ملک کے سسٹم کے اندر آنے نہیں دے سکتے, کیونکہ ان سب کے پول کھلتے ہیں, ان سب کے جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں, ان کی اولادوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ تو قوم کے سامنے آ گیا, جو ایکسپوز ابھی نہیں ہوئے یہ خود ہی ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے. نواز شریف صاحب آرام سے بیٹھ کر مکافات عمل دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھو, پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا, پارلیمان نے, نیشنل اسمبلی نے, جو آپ کی نمائندہ اسمبلی ہے, آپ کے نمائندوں نے ایک قانون بنایا. وہ فرض پورا کر رہے تھے جو آئین پاکستان نے آپ کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کو سونپا ہے, اور وہ ہے قانون بنانا. وہ قانون بنا رہے تھے, لیکن سپریم کورٹ کو سٹرونگ کرتا ہے, سپریم کورٹ کو مضبوط بناتا ہے, لیکن سازشوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے, سازشوں کو وہ ختم کرتا ہے, ون مین شو کو وہ ختم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پولیٹیشین ان روبز, پولیٹیشین نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے نا ان کا, ججز کا. یہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے الفاظ ہیں, پولیٹیشین ان روب. تو آپ کو اس قانون کی اس لیے ناانصافیوں کو ختم کرتا ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں, پارلیمنٹ کو حق دیا ہے, پارلیمنٹ کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے لاز بنائے, اس ملک کی بہتری کے لیے قانون بنائے. وہ تو بنا کے رہے گی, اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے, آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا, آپ کو اس ملک کے آئین کا فیصلہ ماننا پڑے گا, آپ کو اس ملک کے قانون کا فیصلہ ماننا پڑے گا, آپ کو اس ملک کے منتخب نمائندوں کا فیصلہ ماننا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کے رہے گی. کیونکہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ بھی سپریم ہے, اور اس ملک کا جو آئین نے طاقت دی ہے پارلیمنٹ وہ بھی سپریم ہے, اور اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے, قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ فیصلوں سے پہلے کوئی بھی عزت دار الزامات لگے, اتنے سنگین ثبوت سامنے آئے, کوئی بھی عزت دار شخص کسی مہذب ملک میں ہوتا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا, لیکن یہ آج بھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. نواز شریف بھی انشاءاللہ جلدی اس ملک میں واپس آئے گا, اور ترقی کا وہ سفر جو 2017 میں ٹوٹا تھا, مزدور کی روٹی کا, غریب کی سستی روٹی کا سفر جو 2017 میں ٹوٹا تھا, انشاءاللہ تعالی 2023 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. لیبر ونگ زندہ باد, پاکستان کا مزدور محنت کش زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.
مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ معیشت کا آج بحال ہے, ترقی جام ہو چکی ہے, ملک کو زبردستی کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن سے نواز شریف کو ہٹایا گیا اس دن سے پاکستان ٹریک سے اترا ہوا ہے. ایک ٹولے نے اتنا نقصان کیا کہ ملک آج سنبھل نہیں رہا ہے. نواز شریف نہ کھاتا ہے اور نہ ہی کھانے دیتا ہے. یہ لوگ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک فتنے نے ملک میں فساد برپا کر رکھا ہے اور ترقی کا سفر 2023 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین سپریم کورٹ ہے اور پارلیمنٹ بھی سپریم ہے. نواز شریف بھی ملک میں جلد واپس آئیں گے. ترقی کا سفر 2023 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ اور اس ملک کے آئین کا فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کو اس ملک کے قانون, منتخب نمائندوں کا فیصلہ ماننا پڑے گا. مریم نواز نے مزید کہا کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کر رہے گی اور ملک کا آئین سپریم ہے اور سپریم کورٹ بھی سپریم ہے, پارلیمنٹ بھی سپریم ہے. نواز شریف بھی ملک میں جلد واپس آئیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترقی کا سفر 2023 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا. مریم نواز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ ملک کو زبردستی کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے.